السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انفو ایٹ صوبیہ میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ تو ویورز، آج ہم کربلا کی داستان بتانے والے ہیں آپ کو۔ کربلا کیا ہے، عاشورہ کے دن کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، وہ سارے واقعات، وہ ساری دلچسپ حقائق انفو ایٹ صوبیہ میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس داستان کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو دلچسپ حقائق اور معلومات، اسلامی حقائق اور دنیا کی الگ الگ جگہوں کی فیکٹس اینڈ فگرز سے متعلق ویڈیوز ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں اب ہم کربلا کی داستان کو شروع کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو اسلامی ہجری کے 61ویں سال میں پیش آیا، جو کہ یزید کی بھاری فوج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے چند ساتھیوں اور رشتہ داروں کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں میں تشدد اور بغاوت کا وقت شروع ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد بغاوت کرنے والوں نے کئی دنوں تک مدینہ منورہ کو اپنے قبضے میں رکھا، جس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چوتھا اور آخری خلیفہ مقرر کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ ملک شام کے معاویہ، جو کہ حضرت عثمان غنی کی قتل کی سازش کے اہم کردار تھے، حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کر پائے اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بات نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بٹوارے ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا تخت ان کے بیٹے حضرت حسن نے سنبھالا، اور انہوں نے معاویہ کے ساتھ خون خرابے کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا۔ معاویہ ملک شام کا حکمران رہا اور زندگی کے باقی سالوں میں وہ اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی کے لیے تیار کر کے اسلامی تاریخ میں خاندانی حکمرانی کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور ان کے اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ایسی حکمرانی اسلامی تاریخ کے خلاف ہے۔ یزید نے اپنے گورنر ولید سے کہا کہ تم امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ میری خلافت قبول کر لے، جس پر امام حسین علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو مجھے جانتا ہے کبھی یزید کو قبول نہیں کرے گا۔ آخر 28 رجب کو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر انہیں کوفے سے بہت سارے خط موصول ہوئے، جن میں ان کی آمد اور ان کی حمایت کا اصرار کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو خطوط کے جواب میں کوفے میں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم ابن عقیل کو کوفے کے لوگوں نے بہت ہی پرجوش استقبال کیا۔ کچھ روز بعد آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط میں لکھا کہ کوفے کے حالات قابو میں ہیں، لیکن کوفے کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے آنے کے بعد حالات بدلنے لگ گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم ابن عقیل اور ان کے کوفے میں میزبان ہانی بن عروہ کا قتل کر دیا گیا تھا، جس میں عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ تھا۔ ایسے حالات کے بعد کوفہ کے لوگوں کے من بدلنے لگ گئے اور وہ یزید کی طاقت کی طرف مائل ہونے لگ گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یزید نے عمر بن سعد کو اس کام پر لگایا ہے کہ وہ اپنی آرمی لے کر حج جانے والے قافلوں پر حملہ کرے اور جہاں حسین علیہ السلام نظر آئے اسے وہیں قتل کر دیں، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے کو حج کے چند دن پہلے ہی کوچ کر دیا۔ کعبہ میں خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ وہ کعبے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے اور دشمن کعبے کو نقصان پہنچانے کی پوری قابلیت اور ارادہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو وہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ 2 محرم کو عمر بن سعد کے 90,000 کی فوج کربلا پہنچی۔ عبید بن زیاد نے مختصر خط میں عمر بن سعد کو یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے لوگوں کا پانی بند کر دو اور ان کو پانی کی ایک بھی بوند نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ عمر بن سعد نے پیروی کرتے ہوئے 5,000 گھوڑے
گھوڑے سوار سپاہی دریا پر تعینات کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور پانی کی رسائی کی درخواست کی، جو عمر بن سعد نے رد کر دی۔ عبید بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک اور پیغام بھجوایا، جس میں فوری طور پر جنگ شروع کرنے کا پیغام تھا۔ 9 محرم کی دوپہر کو عمر کی آرمی حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا، یہ کہنے کے لیے کہ جنگ کی شروعات کل صبح تک ملتوی کر دی جائے تاکہ آج رات وہ اپنی عبادت پوری کر سکیں۔ عمر بن سعد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ جب رات ہوئی تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اٹھا کر یہ کہا کہ تم سب آزاد ہو، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، نہیں تو موت پر حق ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا اور سب اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد زہیر بن کہر کو ایک طرف کی آرمی اور حبیب بن مظاہر کو دوسری طرف کی آرمی کی سربراہی مقرر کی اور حضرت عباس کو علمدار بنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں 42 گھوڑ سوار اور 40 پیادے تھے۔ دوسری طرف یزید نے اپنے چیف کمانڈر شمر کو عمر بن سعد کی جگہ فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ عمر بن سعد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بن سعد کی آرمی نے امام حسین علیہ السلام کی فوج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی بارش سے امام حسین علیہ السلام کے تقریباً سارے پیادے شہید ہو چکے تھے۔ دونوں طرف سے لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تلواریں، گھوڑے، خون، چیخ و پکار کا یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ پھر عمر بن سعد کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر تیر برسانے شروع کر دیے، جہاں پر بیویاں اور بچے محفوظ تھے۔ اس تیر بازی کو روکنے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اکیلے میدان میں لڑنے کے لیے اترے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش میں بہت سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کے ساتھی ایک ایک کر کے آتے رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کر شہادت کا جام پیتے چلے گئے۔ کل 72 لاش کربلا کی ریت کو نظر ہوئی، جن میں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی شامل ہے۔ دوسری طرف حضرت عباس خیمے کے منتظر بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تیروں کا شکار ہوتے ہوئے وہ آخرکار آہستہ دریا پر پہنچے، جہاں پر وہ خود پیاسے ہونے کے باوجود ایک بھی گھونٹ پانی نہ پیا، بس پانی بھر کر اپنے دائیں کاندھے پر لٹکا کر واپس مڑنے لگے۔ دشمن کو یہ معلوم تھا کہ اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ہم انہیں شکست نہیں دے پائیں گے۔ بھاری تعداد میں گھڑ سوار حضرت عباس علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ دشمنوں نے جھاڑیوں میں چھپ کر حضرت عباس علیہ السلام پر وار کیا اور ان کا دایاں بازو، جس پر پانی رکھا ہوا تھا، کاٹ دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی دائیں کاندھے سے اٹھا کر بائیں کاندھے پر رکھ دیا اور سفر جاری رکھا، لیکن اس کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کی مشکیزے کو دانتوں میں بھیج کر سفر جاری رکھا۔ دشمنوں نے اب اس پر تیر برسانے شروع کیے اور ان میں سے ایک تیر پانی کی مشکیزے کو جا لگا اور اس میں سے پانی گرنے لگا۔ حضرت عباس نے اپنا گھوڑا دشمنوں کی طرف موڑا اور ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ایک تیر حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور پیچھے سے اس پر کسی نے زوردار وار کیا اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ آخری لمحات میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں بی بی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے نکلا تھا جو میں نہیں لے جا سکا، تو مجھے خیموں کی طرف مت لے جانا، میں بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوسری طرف حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کو اکیلے لڑنے کی پیشکش کی تھی، جو اس نے قبول کی، اور حضرت حسین علیہ السلام اپنے راستے میں آنے والے ہر دشمن کو راستے سے کامیابی سے
ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اکیلے سر حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی آرمی کے بہت سارے سپاہیوں کو گرا دیا۔ آپ لڑتے رہے اور زخم بھی کھاتے رہے۔ پھر اچانک ایک پتھر ان کے سر پر آ ٹکرایا اور جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام اپنے چہرے سے خون صاف کرنے لگے تو ہوا میں اڑتا ہوا ایک تیر حضرت حسین علیہ السلام کے دل میں پیوست ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے تیر کو نکالا، اس سے کافی خون بہنے لگا جس سے آپ کمزور محسوس کرنے لگے۔ دشمن نے حضرت حسین علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر وار کرنا بند کر دیے۔ البتہ دشمن کے ایک سپاہی نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سے تلوار سے وار کر دیا۔ دشمنوں نے اب امام حسین کو گھیر لیا۔ ایسے میں 11 سال کا عبداللہ خیمے سے بھاگتا ہوا اپنے چچا کی طرف آیا۔ جب ایک سپاہی نے حضرت حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو عبداللہ نے اپنے بازوؤں سے حضرت حسین علیہ السلام کو تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں عبداللہ کا بازو کٹ کر خون اور ریت میں شامل ہو گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور اتنے میں ایک تیر عبداللہ کو آ لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم تمہارے اعمال اور قربانیوں سے مطمئن ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ اب حضرت حسین علیہ السلام لڑنے کے قابل نہیں رہے تو اس نے ایک سپاہی سے کہا کہ اب کہانی ختم کر دو۔ سپاہی حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس شمر کی طرف بھاگنے لگا۔ شمر نے کہا کہ تم نے کہانی ختم کیوں نہیں کی؟ تو سپاہی نے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے جو بہت ناراض ہیں۔ غصے میں آ کر شمر نے دوسرے سپاہی کو بھیجا کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس جا کر کہانی ختم کر دے۔ دوسرا سپاہی بھی خوف زدہ ہو کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں حضرت علی کو دیکھا ہے جو بہت ناراض ہیں۔ شمر کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا، اور وہ خود ہی اس درخت کے پاس گئے جہاں امام حسین بیٹھے تھے۔ اپنے لوہے کے جوتوں سے شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے سینے پر ایک زوردار وار کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے اوپر آ کر جیسے ہی ان کا گلا کاٹنے کے لیے وار کیا تو حضرت حسین علیہ السلام نے شمر سے پوچھا کہ تم نے آج نماز پڑھی ہے؟ اور اس سوال نے شمر کو حیران کر دیا۔ شمر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی بھی شخص جو حضرت حسین علیہ السلام کی حالت میں ہو وہ اس طرح کا سوال کر سکتا ہے۔ غصے اور پشیمانی میں شمر نے بڑھ کر ایک چاقو کی مدد سے آ رہا حضرت حسین علیہ السلام کے گلے پر وار کیے، اور اس کے بعد شمر نے حضرت حسین علیہ السلام کے سر کو جسم سے الگ کر دیا اور اوپر کی طرف اٹھایا اور کہا خدا کی قسم میں تمہارا سر اٹھا تو رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نبی کے نواسے ہو۔ جب شمر نے نیزے پر حضرت حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا تو عمر بن زید کے لوگوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جسم پر موجود تمام چیزیں لوٹ لی۔ اس کے بعد عمر کے سپاہی خیموں کو لوٹنے کی طرف بڑھنے لگے۔ بیویوں کو خیموں سے نکالا گیا، بے نقاب اور ننگے پیر اپنے شہیدوں کا ماتم مناتے ہوئے وہیں چھوڑ دیا گیا۔ فوجیوں نے سارے خیموں کو آگ لگا دی۔ 10 گھوڑے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو یزید کی طرف لے گئے تھے اور حسین علیہ السلام کا سینہ اوپر تھا۔ تو ویورز، یہ تھی کربلا کی دکھ بھری داستان، کربلا کی جنگ اور عاشورہ کے کچھ واقعات۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور انفو ایٹ صوفیہ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔